اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ اگر کسی دن تمہارے اس چیز سے سامنا ہو گیا نا تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں وہاں کھیلنے سے کیوں روکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ماجد چھت سے نیچے چلا گیا۔ اسی وقت شاہد نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، اگر اس چیز سے کبھی ہمارا سامنا ہوا بھی نا تو وہ چیز خود ہی پچھتائے گی کہ اس کا سامنا کن لوگوں سے ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے شاہد ہنسنے لگا۔ تو میں نے شاہد سے کہا، یار وہ تیرے بڑے بھائی ہیں، تم ان سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ تو تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہے تھے۔ شاہد نے کہا، یار وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی پتہ نہیں کیوں اس گلی سے ڈرتا ہے، جبکہ ہم سارا دن اس گلی میں کھیلتے رہتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہاں کوئی آتا جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ٹریفک ہوتی ہے، اور یہاں یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ کسی کی کھڑکی کا شیشہ یا پھر کسی کا بلب ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یہ گلی کرکٹ کے لیے ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ اوپر سے اور تم بھی تو بہت بار ہمارے ساتھ یہاں کھیل چکے ہو، تمہیں کبھی ڈر لگا یہاں؟ یہ سن کر میں نے نام سر ہلایا۔ تو اتنے میں بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار مجھے بھی یہ گلی بہت اچھی لگتی ہے، بہت پرسکون ہے، ورنہ باقی گلیوں میں تو کرکٹ کم اور شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی گزر کر ہماری کرکٹ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا خیال ہے چلیں کھیلنے؟ میں نے کہا، ہاں چلو، ویسے بھی یہاں چھت پر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہد اپنے محلے سے 3 اور دوستوں کو بلا لایا، جو کہ کافی مسخرے سے لگ رہے تھے، اور ان کے نام بھی انہی کی طرح تھے۔ ان میں سے ایک کا نام نومی، دوسرا مٹھو اور ایک بابی تھا، اور وہ تینوں ہماری طرح ہی کرکٹ کے جنونی تھے۔ پھر ہم سب اس گلی میں کرکٹ کھیلنے لگے۔ اس دوران بار بار ہماری بال کسی نہ کسی خالی گھر میں چلی جاتی اور ہم اسے ڈھونڈ کر لے آتے۔ ہم ایسے ہی کھیلتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے کہ اس دوران اچانک ایک بڑی سی پتنگ کہیں سے کٹ کے آئی، اور وہ اسی جھولے والے گھر میں ایک درخت پر جا کر اٹک گئی، اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے ہم سبھی دوست بھاگ کر اس گھر میں گھس گئے اور پتنگ کو اس درخت سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بہت بری طرح سے اٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں بابی نے کہا، دوستو تم لوگ مجھے پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھاؤ تو میں اس درخت پر آسانی سے چڑھ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے بابی دھیان سے، کہیں پتنگ کے چکر میں ہاتھ پیر نہ توڑوا لینا۔ بابی نے کہا، ارے ٹینشن مت لو، بس تم سب مجھے اوپر اٹھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بابی درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم سب نے اسے پکڑ کر اوپر کی طرف کیا۔ اس نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس کی مدد سے وہ درخت پر چڑھ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سے شاخوں پر پاؤں رکھتا ہوا پتنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران بلال نے جھولے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا، یا تم لوگ بابی کو دیکھو، تب تک میں ذرا جھولا جھول لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھولے میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سے جھولا جھولنے لگا۔ اس دوران ہم باقی دوست بابی کو دیکھ رہے تھے، اور مٹھو ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہمیں خوفناک سی آواز سنائی دی، تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں اوپر سے بابی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ میں ڈر گیا۔ یہ سن کر مٹھو زور زور سے ہنسنے لگا۔ شاہد نے کہا، ارے مٹھو یہ آواز تو نے نکالی تھی نا؟ مٹھو نے کہا، نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی آواز نکالنے کی۔ تو اتنے میں بلال بھی مٹھو کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، مٹھو میں نے تمہیں آواز نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر مٹھو پھر سے زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں یار میں نے ہی نکالی تھی، لیکن ذرا اوپر تو دیکھو، بابی صاحب پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مٹھو نے بابی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے کہیں اوپر تیری پینٹ گیلی نہ ہو جائے، ذرا دھیان سے بھائی۔ یہ سنتے ہی بابی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، او کمینے، تیری اس حرکت کی وجہ سے میں اوپر سے گرنے والا تھا، دیکھ اب بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، ذرا مجھے نیچے آنے دے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔
بابی کی یہ بات سن کر ہم سب بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں بابی نے مٹھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ڈرامے نہ کرنا، مجھے پتنگ اتارنے دے۔ یہ کہتے ہوئے بابی پھر پتنگ کے قریب جانے لگا۔ ابھی وہ پتنگ پکڑنے ہی والا تھا کہ پھر سے خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ تو سبھی دوست مٹھو کی طرف دیکھنے لگے، لیکن مٹھو اس بات سے انجان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بابی نے غصے سے مٹھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب اپنا منہ بند کر لو ورنہ میں نیچے آ کر تیرا منہ توڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی مٹھو حیرت انگیز نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا اور بولا، تم سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرا یقین کرو، اس بار میں نے یہ نہیں کیا۔ دیکھو میں تمہارے پاس ہی تو کھڑا ہوں۔ مٹھو کی یہ بات سن کر ہم سب حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر مٹھو نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ کس کی آواز تھی۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک بلال کا جھولا تیز تیز ہلنے لگا، جیسے کہ کوئی بلال کو تیزی سے جھولا جھلا رہا ہو، جبکہ بلال گھبراتا ہوا اپنے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم بلال کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک بابی چیخنے لگا اور ڈرے ہوئے انداز میں جلدی سے درخت سے نیچے اترنے لگا، تو اس کا پاؤں شاخ سے پھسل گیا اور وہ باقی شاخوں سے الجھتا ہوا نیچے آ کر گرا اور درد سے چلانے لگا۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا تو وہ بری طرح کانپتا ہوا درخت کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ پھر بابی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے درخت کے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اوپر کوئی ڈرونی سی عورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابی آہستہ آہستہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوستوں نے اس کے اشارے کی جگہ پر دیکھا، لیکن ہمیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ہم واپس بابی کی طرف دیکھتے تو اس وقت بابی کے چہرے، گردن اور بازوؤں پر بہت سی خراشیں لگی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا، لیکن شاید خوش قسمتی سے اس کی ہڈیاں فریکچر ہونے سے بچ گئی تھیں۔ اتنے میں شاہد نے بابی سے کہا، کون ہے وہاں؟ لیکن بابی مسلسل ڈرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹتا ہوا کہہ رہا تھا، وہاں کوئی ڈرونی سی عورت ہے، وہ ساتھ والے درخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی بابی نے اتنا ہی کہا کہ اچانک پھر سے خوفناک سی چیخ سنائی دی۔ اس دوران بلال نے چیختے ہوئے کہا، یار کوئی جھولے کو روکو، یہ رک نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی ہم نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ گھبراہٹ میں ہماری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت بلال کا جھولا بہت تیزی سے ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے بلال اس جھولے سے اتر نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے نومی اور میں جلدی سے بلال کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک ہمیں بلال کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت دکھائی دی، جو کہ بلال کے جھولے کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور پوری طرح کالا تھا، اور اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں سیاہ پتلیاں ہی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری سفید لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں ایک دم جھٹکا سا لگا اور ہم ڈرتے ہوئے اس جگہ رک گئے اور فوراً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے ہاتھوں پیروں سے جان سی نکل گئی ہو۔ وہ عجیب طریقے سے غراتی ہوئی بلال کو زور زور سے جھولا جھلا رہی تھی کہ اچانک بلال نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بلال نے ڈر کر چلتے ہوئے جھولے سے چھلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا تو بلال بہت بری طرح سے زمین پر آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر بڑے سے پتھر سے ٹکرا گیا اور پھٹ گیا، اور اس کے سر سے بہت خون بہنے لگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مٹھو اور شاہد نے جلدی سے بلال کو اٹھایا۔ پھر شاہد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر اسے بلال کے سر پر باندھ دی۔ اسی وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو گئی۔ اس دوران میں اور نومی دوڑ کر شاہد کے پاس جا کر بلال کو دیکھنے لگے تو اتنے میں درختوں کے پتوں میں عجیب سی ہلچل سنائی دی، جس کی وجہ سے درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے بابی نے کہا، وہ آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تو ہم سب بھی بلال کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگے، اور جیسے ہی بھاگ کر وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے اپنے پیچھے دھمک کی آواز سنائی دی۔ تو میں نے بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک عورت زمین پر گرا بلال کا خون اپنی لمبی سی زبان سے چاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل دہل گیا اور میں تیزی سے دوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا۔ وہ باہر جاتے ہی نومی سے کہا، یار وہ عورت کہاں سے آئی تھی، کتنی ڈرونی شکل کی تھی،
مجھے تو اب بھی خوف آ رہا ہے، شاہد نے کانپتے ہوئے کہا۔ یار مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے اتنی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد کے دانت بج رہے تھے کیونکہ بنا شرٹ کے اس کو شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ پورے پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں مٹھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں بھی ڈر لگا نا؟ لیکن اس وقت میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بھی بول سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری زبان ہی بند کر دی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور تیز تیز اپنے دوستوں سے آگے چلنے لگا۔ ابھی ہم اس گلی سے نکلنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر بابی پر پڑی، جو کہ ماجد بھائی کو ساتھ لے کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمیں سکون ہو گیا اور ماجد بھائی نے پاس آ کر پوچھا، تم سب ٹھیک ہو؟ شاید تمہاری شرٹ کہاں ہے؟ کہتے ہوئے ماجد نے بلال کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، ارے کیا ہوا ہے اسے؟ شاہد نے کہا، بھائی اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے بابی کی طرف دیکھا اور پھر واپس شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ بابی بھی بری طرح زخمی ہے اور بلال کا بھی سر پھٹا ہوا ہے۔ شاہد نے کہا، بھائی بابی نے آپ کو بتایا نہیں؟ ماجد نے کہا، نہیں، یہ تو بری طرح سے گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم سب لوگ مشکل میں ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، بھائی بات تھوڑی عجیب ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، جلدی بتاؤ مجھے۔ شاہد نے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا اور پھر واپس ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی گھر چل کر بتاتے ہیں۔ ماجد نے کہا، ہاں ٹھیک ہے چلو، لیکن پہلے بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد ماجد بھائی اور ہم سب بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم سب دوست شاہد کے گھر بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد سب نے ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں ماجد کو بتایا۔ وہ شاہد کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ عورت کوئی شیطانی چیز ہے۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے زندہ بچ کر نکل آئے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ مزید برا کر سکتی تھی۔ ایسی چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ابو بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے بلال کے سر پر بندھی ہوئی پٹھی دیکھ کر کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ ابھی صبح تو یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ماجد نے اپنے ابو کو بھی ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بچوں، تم لوگ ابھی نہ سمجھ ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ جب کوئی بڑا کسی ایسی بات سے روک رہا ہو جس میں تمہیں کوئی نقصان یا کچھ بھی غلط ہو، تو تمہیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ بڑوں کا تجربہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کو اتار چڑھاؤ چھوٹوں سے زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ، بڑے بزرگوں اور بڑے بھائیوں کی بات کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرو۔ یہ جو بھی ابھی ماجد نے مجھے بتایا ہے، میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میرے کزن ججی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ تب بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، تو میں نے بھی اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ لیکن پھر ایک رات مجھے بھی اس قسم کی چیز اس بند گلی میں نظر آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بات پر یہاں آس پاس کے لوگوں نے یقین نہیں کرنا، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے ماجد کو سمجھایا تھا، تم خود بھی اس جگہ جانے سے پرہیز کرو اور شاہد کو بھی وہاں کھیلنے سے روکا کرو، کیونکہ میں تو سارا دن کام پر ہوتا ہوں، تو ایسے میں تم اپنے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ لیکن شاہد نے اس کی بات نہیں مانی اور اپنے ساتھ تم لوگ کو بھی مشکل میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔ انکل کی یہ بات سنتے ہی میں نے کہا، انکل آپ ہمیں بھی بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا۔ تو انکل نے کہا کہ ایک رات میں کھانا کھانے کے بعد اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ مجھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی، تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک آواز دوبارہ سے آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز اس بند گلی کی طرف سے آئی ہے۔ میں نے فوراً دیوار کے پاس جا کر اس گلی میں دیکھا۔ مجھے کوئی عورت گلی میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی، اس کا قد کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھیں رات میں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میری طرف دیکھ لیا۔
اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مزید غرانے لگی، اور پھر اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ میں اس کو نیچے دیکھنے کے بجائے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ میرے سامنے کوئی بجلی کا بڑا سا کھمبا آ گیا، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل ہماری چھت کی دیوار کے پاس آ گیا تھا، اور وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پورے جسم پر خوف طاری ہو گیا۔ تو میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگ کر چھت سے نیچے آ گیا، لیکن اس رات خوف سے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، اور پھر میں پورے 5 روز تک بخار میں پڑا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی اسے دیکھنے کی جستجو نہیں کی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار تمہاری قسمت اچھی رہے۔ تو بچوں، اب دوبارہ وہاں جانے کی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ جیسے ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے، ویسے ہی وہ چیزیں بھی ہمیں اپنے بسیرے کی جگہ پر برداشت نہیں کرتی۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں اپنی حد میں ہی رہنا چاہیے، اور جہاں ویران جگہ پر ایسی چیزوں کا بسیرا ہو وہاں سے کنارہ کشی ہی کر لینی چاہیے۔ اگر اس جگہ کسی وجہ سے جانا بھی پڑے تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ انکل کی یہ بات سنتے ہی ہم نے کہا، جی انکل، ہم اب دوبارہ کبھی اس جگہ پر نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس بند گلی میں کھیلنے نہیں گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔